السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو ٹیچر ہوں۔ ٹاپک جو حروف تہجی ہے، یعنی کہ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے حروف تہجی زبر، زیر اور پیش کے ساتھ۔ پیارے بچوں، میں اس موضوع کو آگے لے جا رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آج ہمیں پڑھنا ہے آئین۔ آئین حروف تہجی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ آئین کے نیچے جو آپ لوگوں کو نشانی دکھ رہی ہیں، اس کو ہم زیر کہتے ہیں۔ تو آئین کے نیچے جب زیر ہوگا تو یہ بن جاتا آئین زیر اے، آئین زیر اے۔ تو اب اگر اسی آئین کے اوپر زبر ہوگا تو یہ بن جائے گا آئین زبر آ، آئین زبر آ۔ تو ایسے ہی اگر آئین کے اوپر پیش ہوگا تو یہ بن جائے گا آئین پیش او، آئین پیش او۔ تو ایسے میں دوسرا جو میں نے حروف تہجی یہاں پر چنا ہے، آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، یہ ہے غائن۔ کیا ہے؟ غائن۔ تو غائن کے نیچے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی زیر ہے، تو یہ بن جائے گا غائن زیر غے، غائن زیر غے۔ تو ایسے میں یہ اگر ہم اسی غائن کے اوپر زبر رکھیں گے تو یہ بن جائے گا غائن زبر غا۔ تو غائن کے اوپر اگر پیش ہوگا تو بن جائے گا غائن پیش غو۔ تو ایسے میں تینوں صورتوں میں اس آئین کی آواز تو بدلتی ہے۔ یہ آپ کو میں پچھلے کئی ٹاپکس میں کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں نے یاد کیا بھی ہوگا، پریکٹس بھی کی ہوگی، تو یہاں پر آپ لوگوں کو آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں۔ تو ایسے ایک اور حروف ہے جس کو ہم ایسے حروف تہجی میں فے کہتے ہیں، مگر فے کے اوپر جو نشانی آپ دکھ رہی ہے پیش ہے۔ تو فے کے اوپر جب پیش ہوگا تو یہ بن جائے گا فو۔ کیا؟ یہ بن جائے گا فو۔ اگر اسی فے کے اوپر زبر ہوگا یہ بن جائے گا فے زبر فا، فے زبر فا۔ تو اسی فے کے نیچے اگر زیر ہوگی تو یہ بن جائے گا فے زیر فی۔ تو ایسے میں فی فو فا بن جائے گا۔ تو ایک اور یہاں پر ہے آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، وہ ہے کاف۔ حروف تہجی کے مطابق یہ جو حروف آ رہا ہے یہ ہے قاف۔ تو قاف کے اوپر آپ لوگ دکھ رہے ہیں یہ ہے زبر، تو قاف کے اوپر زبر ہوگا تو یہ بن جائے گا قا، قاف زبر قا۔ تو ایسے ہی اگر قاف کے اوپر ہم پیش رکھیں گے تو یہ بن جائے گا قاف پیش قو، قاف پیش قو۔ تو قاف کے اوپر جب نیچے جب ہوگا زیر تو یہ بن جائے گا قاف زیر قی، قاف زیر قی۔ تو ایسے میں ایک اور حروف ہے یہاں پر جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر کیف زیر ہے تو یہ بن جائے گا کی۔ اگر کیف کے اوپر ہم زبر لگائیں گے یہ بن جائے گا کا، تو اگر اسی کیف کے اوپر پیش لگائیں گے تو یہ بن جائے گا کی۔ تو ایسے میں ایک اور یہاں پر ہے، یہ ہے غاف زبر غا، غاف زبر غا۔ تو یہی غاف اگر ہم اس کے نیچے زیر لکھیں گے تو یہ بن جائے گا گی، غاف زیر گی۔ تو ایسے میں ہم غاف کے اوپر اگر پیش لگائیں گے تو یہ بن جائے گا غاف پیش گو۔ تو ایسے ہی ایک اور حروف یہاں پر ہے، یہ ہے لام، مگر اوپر ہے پیش، یعنی کہ اوپر ہے نشانی پیش، تو یہ بن جائے گا لام پیش لو۔ تو اگر ہم ایسے ہی لام لکھیں گے، اوپر زبر کریں گے، یہ بن جائے گا لام زبر لا۔ تو اگر اسی لام کے نیچے ہم لکھیں گے زیر تو یہ بن جائے گا لام زیر لے۔ تو ایسے میں پیارے بچوں آپ لوگوں نے اچھی طرح سے، مجھے امید ہے، حروف تہجی سمجھا ہوگا۔ ابھی اور کچھ ٹاپکس باقی ہے، ابھی جہاں تک میں نے پڑھا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ حروف تہجی تو آپ لوگوں کو یاد ہے، مگر آج جو یہ ٹاپک چل رہا ہے اس میں زبر، زیر اور پیش کے ساتھ حروف تہجی میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں۔ آپ لوگ اس کی پریکٹس بھی کرو گے اور ساتھ میں ان نشانیوں کا پوری طرح سے نشانیوں کو سمجھو گے، ایسے میں حروف تہجی پر کون سا اثر پڑتا ہے، یعنی کہ کیسا بدلاؤ آتا ہے۔
باقی میں جو آگے حروف تہجی کے باقی کچھ حروف ہے انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔